جب بھی کوئی بندہ اس دنیا سے جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد اس نے اگر مال جوڑا ہو اس کو ترکہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اور جو ترکہ ان کے رشتہ داروں میں، عزیز اقارب میں، اولاد میں، بہن بھائیوں میں، والدین میں تقسیم ہوتا ہے، اس کو میراث کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اگر کوئی بندہ مرنے سے پہلے اپنی زندگی میں رشتہ داروں کو دیتا ہے، اس کو میراث نہیں کہا جاتا، اس کو تقسیم کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ چاہے وہ شریعت کے مطابق جو حصے اس کے مرنے کے بعد بنتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو زندگی میں دیتے ہیں، پھر بھی وہ میراث نہیں ہوگا، اس کو تقسیم کہا جائے گا۔ اس کو کیا کہا جائے گا؟ اور اگر کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے اور اس کا مال جو اس نے جوڑا ہے اس کو تقسیم کریں گے تو اس کو کیا کہیں گے؟ میراث۔ سب سے پہلے اگر کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے اوپر اس کا ترکہ ٹوٹل کتنا ہے۔ مثلا ایک بندے کے پاس ہم نے سارا بینک بیلنس، زمینیں، سب چیزیں اکٹھی کر کے وہ 100 روپے بنتے ہیں۔ کتنے بنتے ہیں؟ 100 روپے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس بندے کے اوپر کوئی قرضہ تو نہیں ہے، یا جن سے ہم نے پیسے لینے ہیں وہ سارے ملا کے 100 ہو گئے۔ اب اگر اس کے اوپر 100 روپے قرضہ ہے تو یہ سارے 100 روپے ہم قرضے میں دیں گے، جس کو دین کہا جاتا ہے۔ اگر 50 روپے قرضہ ہے تو 50 روپے اس میں سے نکال دیں گے۔ اگر 10 روپے قرضہ ہے 10 روپے، یعنی تمام مال سے قرضے کو ادا کریں گے۔ تمام مال سے قرضے کو کیا کریں گے؟ اور اگر پورا مال، پورا ترکہ ہی قرضے میں چلا جائے لیکن ہم نے قرضہ کسی کا نہیں چھوڑنا۔ نمبر 2، اگر کسی کے اوپر قرضہ نہیں ہے یا ہم نے ادا کر دیا اور اس کے پاس 100 روپے ہے، اب ہم دیکھیں گے کہ اس بندے نے زندگی میں کوئی وصیت تو نہیں کی۔ اگر اس نے تمام مال کی وصیت کی کہ اگر میں فوت ہو گیا تو میرا تمام مال، پورا مال فلاحی ادارے کو دے دو، مدرسے کو دے دو، اسپتال بنا دو، یا کوئی کھیل کا میدان بنا دو، یا راستہ بنا دو، یا اس کے ذریعے کنویں کو دو، تو ہم نے تمام مال سے وہ وصیت نہیں دیں گے۔ قرضہ تو ہم پورے مال کا دیں گے اگرچہ پورا مال چلا جائے، لیکن وصیت ہم نے 1/3 میں کرنا ہے۔ کتنے میں کرنا ہے؟ 1/3۔ 1/3 کا مقصد کیا ہے؟ یعنی پورے مال کو ہم 3 حصے کریں گے، تیسرا حصہ جو ہے وہ وصیت میں دیں گے اگر وہ اتنا بنتا ہے۔ اگر وہ کم بنتا ہے تو پھر کم دیں گے۔ فرض کرے ایک بندے نے 6 روپے مال چھوڑا، اس نے وصیت کی کہ میرا تمام مال مدرسے کو دے دو، یا کسی مسجد کو دے دو، یا اس میں مسجد بنا لو، تو ہم نے اس میں سے کتنا دینا ہے؟ 2 روپے۔ اور اگر اس نے 1 روپے کا وصیت کی ہے تو پھر 2 نہیں دیں گے، پھر ہم 1 روپے دیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ وہ تیسرے حصے سے زیادہ نہ ہو جائے، کم جتنا بھی ہو وہ کوئی مسئلہ نہیں۔ اب یہ 2 چیزیں سمجھ آ گئی؟ قرضہ بھی ہوا، وصیت بھی ہوا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے ورثہ، جو اس کے عزیز اقارب ہے، رشتہ دار ہے، وہ مال ان کے درمیان تقسیم ہوگا قرآن اور حدیث کے مطابق۔ قرآن میں جتنے حصے مقرر ہیں جس کے لیے، حدیث میں جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں اسی کے مطابق ہم ان کے لیے وہ حصے دیں گے۔ اب ورثہ بھی نہیں ہے، ایک بندہ ہے جس کا اگلا پچھلا دایا بایا کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر وہ تمام مال خزانے میں جائے گا، حکومت کے بیت المال جس کو کہا جاتا ہے، 4 نمبر پر وہ ہوگا۔ لیکن آج کل ایسی صورت مشکل ہے، اگر ہے تو وہ حکومت ہم سے پہلے وہ کر لیتے ہیں۔ تو تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ ورثہ۔ ورثہ میں یہ بات یاد رکھو، 3 قسم کے ورثہ ہیں جس کے لیے قرآن اور حدیث میں حصے مقرر ہے۔ ان کو ذوی الفروض کہا جاتا ہے، یعنی حصوں والے، جن کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مرد حضرات جن کا صراحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے اس کو عصبہ کہا جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر وہ رشتہ دار جو حصوں والے نہیں ہیں اور جو صراحت کے ساتھ نہیں ہے بلکہ رشتہ دار ہے،
یعنی رشتہ داروں کے رشتہ دار، تو پھر ان کو ذوی الارحام کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں جو آج ہم پڑھتے ہیں وہ ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ آیت کا ایک ٹکڑا ہے شروع والا، یہ آج سمجھانا ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں وصیت کرتا ہے تمہارے اولاد کے بارے میں کہ جو حصہ مؤنث کا بنتا ہے تو 2 مؤنث کے حصوں کو ایک مرد کو دے دو۔ مثلا ایک بندے نے، یہ ایک بندہ مر گیا، ہم نے لٹا دیا، اس کی 2 بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے۔ اب ہم تمام مال 3 حصے کریں گے۔ کتنے حصے کریں گے؟ 3۔ تو 2 حصے، ایک حصہ اس کو دے دیں گے، 2 بیٹیاں ایک بیٹا، 2 بیٹیاں اور ایک دوبارہ ذرا دیکھیے، ایک بندہ فوت ہو گیا، اس کی 2 بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے، تو ہم تمام مال کتنے حصے کریں گے؟ 3۔ 2 حصے جو ہے وہ ہم کس کو دیں گے؟ بیٹے کو۔ لیکن اب یہاں پر کیا ہے؟ بیٹیاں 2 ہے، بیٹیاں کیا ہے؟ 2۔ تو ہم اس 3 کو 2 حصے کریں گے، تو 1.5 بن جائے گا۔ 1.5 ہم اس کو دے دیں گے، 1.5 اس کو دے دیں گے، یہ آپس میں دونوں تقسیم کر لیں گے۔ یا ایک بیٹا ہے، ایک بیٹی ہے، ایک بیٹی اور ایک بیٹا، اب ہم ایک حصہ اس کو دے دیں گے، باقی کتنے بچے؟ 2 حصے اس کو دے دیں گے۔ تو قرآن مجید کا جو آیت ہے للذکر مثل حظ الانثیین، 2 بیٹیوں کے برابر ایک بیٹے کو ملنا ہے، 2 بیٹیوں کے برابر ہو ایک بیٹے، یعنی آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ بیٹے کا آدھا بیٹی کو، یا بیٹی کا دگنا بیٹے۔ یہ سمجھ آ گیا؟ تو یہ قرآن مجید کا جو یہ شروع والا آیت ہے، شروع میں ہمیں مشکل لگ رہا ہے لیکن یہ مشکل نہیں، یہ بہت آسان ہے۔ سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ قرضہ ادا کرنا ہے، یا کفن دفن، کتابوں میں شروع میں سب سے پہلے کفن دفن آتا ہے، لیکن آج کل عزیز اقارب رشتہ دار وہ کفن کا کوئی بندوبست کر لیتا ہے، کوئی قبر کا بندوبست کر لیتا ہے۔ اگر ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے تو پھر قرضے سے پہلے کفن دفن ہے، ان کے مال میں سے کفن دفن ہوگا، اور پھر قرضہ ہوگا، اس کے بعد وصیت، اس کے بعد ورثہ۔ یہ 4 ترتیب سمجھ آئے گی نا انشاءاللہ؟ اب یہ آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ، وصیت کرتا ہے اللہ تمہیں، فی اولادکم، تمہارے اولاد کے بارے میں۔ تمہارے تو اولاد میں کون آتا ہے؟ بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نیچے تک جاؤ، لکڑ پوتا، پتنی، کون کون پوتا، اخیر تک 10-15 واسطے بیچ میں آ گئے، تو جتنے نیچے جا رہے اس کو اولاد کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہم آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں، تو آدم علیہ السلام اور ہمارے درمیان میں کتنے واسطے ہیں، لیکن پھر بھی ہم آدم علیہ السلام کے کیا شمار ہوتے ہیں؟ اولاد۔ تو اولاد میں بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، یہ والا سلسلہ آ رہا ہے۔ تو اولاد کے بارے میں تمہیں اللہ وصیت کرتا ہے، کس چیز کا وصیت کرتا ہے؟ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ بیٹے کو 2 بیٹیوں کے برابر حصہ دو، بیٹے کو 2 بیٹیوں کے برابر حصہ دو۔ بس یہاں تک۔ اب آگے جو آیت ہے وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ آج صرف اتنا سمجھے کہ مرد کو عورت کا کیا ملتا ہے؟ دگنا، عورت کو مرد کا کیا ملتا ہے؟ آدھا حصہ۔ اب 2 بہنیں ہیں، ایک بندہ فوت ہو گیا، بھائی فوت ہو گیا، اس کی 2 بہنیں ہیں اور ایک بھائی ہے، تو وہ بھی بالکل اسی طرح ہے جس طرح بیٹا اور 2 بیٹیاں، یا وہ بہن بھائی چاہے حقیقی ہے، ماں باپ ایک ہے، چاہے باپ شریک ہے، باپ ایک ہے اور ماں علیحدہ علیحدہ ہے۔ جس طرح ایک بندے کی 2 بیویاں ہیں، 3 بیویاں ہیں، 4 بیویاں ہیں، ان کا اولاد ہے، تو وہ آپس میں باپ شریک بہن بھائی ہے،
क्या वो सगे नहीं है, वो क्या है, बाप शरीक बहन भाई। और एक वो बहन भाई है जो माँ शरीक है। एक बंदे का इंतकाल हुआ, उसकी औलाद एक बीवी से है, उस बीवी ने जाके किसी दूसरे बंदे से शादी कर ली, या उसने तलाक दे दिया, वो जाके उसने किसी और से शादी कर ली और उससे भी औलाद हो गया। तो अब माँ तो एक है लेकिन बाप क्या है, अलग अलग। तो इसको कहा जाता है माँ शरीक बहन भाई। यहां पर यह सिलसिला नहीं है कि आधा और दुगना, यहां बराबर मिलेगा। जितना आपने भाई को देना है उतना आपने बहन को देना है, यहां बराबरी है, यहां आधा और दुगना नहीं है। और अगर बेटा बेटी है, सगे भाई है या बाप शरीक बहन भाई है, तो मर्दों को दुगना हिस्सा मिलेगा या दो औरतों के बराबर क्या मिलेगा, हिस्सा मिलेगा। अब ज़हन में ये सवाल भी आता है कि बेटे ज़्यादा हो, बेटियाँ ज़्यादा हो, तो इंशाअल्लाह आगे जब हम ये वाला रुकू पूरा करेंगे इंशाअल्लाह हमें इल्मी मीरास समझ आ जाएगा। कोशिश होगी ना इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही तौर पर कुरान की, हदीस की और दीन की समझ अता फरमाए।